من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آیت مجیدہ مباہلہ یہ کن ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور خالق کائنات نے اس آیت عظیمہ میں کن ہستیوں کا تعارف فرمایا۔ یہ اصل واقعہ مباہلہ کا جو واقعہ پیش ہوا یہ 9 ہجری نجران کے نصارہ نے جس وقت حضرت سے اس موضوع پر بحث کرنا شروع کی کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ اس طریقے سے نہ مانے، وہ حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کے اس نظریے پر وہ ڈٹے رہے، تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ میرا حبیب، جب اتنی دلیلیں آنے کے باوجود، علم و یقین آنے کے باوجود یہ پھر بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب ان کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے جان جیسوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے جان جیسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم لعنت کریں گے، اس پر نفرین کریں گے کہ جو جھوٹا ہوگا، اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ موضوع تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم مارکے میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے اور نجران کے نصارہ کے مقابلے میں اپنی صداقت، اپنی رسالت اور حضرت عیسیٰ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کے لیے رسول خدا کن ہستیوں کو لے کر جاتے ہیں اور کن ہستیوں کے ذریعے سے وہاں پر جا کر نفرین کرتے ہیں، کن ہستیوں کو اس کے نفرین کرنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ آئیے مفسرین اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ مباہلہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے، حسن و حسین کو ساتھ لے کر گئے اور جناب سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر گئے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اب یہاں پر یہ آیت مجیدہ کی تفصیل بن کر چلے، یعنی ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ رسول خدا اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ نساءنا و نساءکم کی کہ اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں۔ جناب رسول خدا خواتین کی جگہ پر جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ انفسنا و انفسکم، تم اپنی جان جیسے لے آؤ، ہم اپنی جان جیسے لے آتے ہیں۔ یہ اپنے نفس کی جگہ پر، اپنے جان کی جگہ پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے، یعنی رسول خدا بالکل من و عن آیت کا مصداق بن کر گھر سے چلے ہیں، اور وہاں پر چونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ ایسے سچوں کی کہ جن کی زندگی میں ذرہ بھر جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی جن کی زندگی عصمت کے گہوارے میں گزری ہو، جن کی زندگی عصمت کی گود میں گزری ہو، جو بالکل پاکیزہ ہوں اور جھوٹ ان کے قریب تک نہ گیا ہو، ایسی ہستیوں کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ رسول خدا کو صحابہ کبار میں سے اور اپنے پورے کے پورے خاندان میں سے اگر اس قابل کوئی ہستیاں نظر آئی ہیں تو وہ علی و بطول ہیں یا علی و بطول کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول خدا کسی کو بھی ساتھ لے کر نہیں جاتے، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ
کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم تھا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ نے بیٹوں کا حکم دیا تو حسن و حسین کا بھی یقیناً اللہ نے حکم دیا ہوگا، جناب سیدہ کو ساتھ لے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہوگا، علی کو ساتھ لے کر جانے کا اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم میں یہ صحیح روایت، صحیح حدیث موجود ہے، 6210 یعنی 6210 حدیث کا نمبر ہے۔ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے باب میں یہ حدیث مبارکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جیسے عظیم المرتبت صحابی سے